بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل قصہ تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو کہیں سے سکپ مت کیجیے گا۔ قوم ہود حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پہلی قوم ہے جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ قرآن میں بھی ہے، حضرت ہود اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو بہت پھیلاؤ اور کشادگی مرحمت فرمائی، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات پالو۔ اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے تمام اہل زمانے میں قد آور، زور آور اور مضبوط بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، اور صحیح اقوال کے مطابق یہ جماعت حضرت ہود علیہ السلام کی ہی تھی۔ قوم عاد سرکش متکبر کافروں کی قوم تھی جو بتوں کی عبادت میں ہٹ درم اور حد سے گزرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو توحید و اخلاص الہی کی دعوت دی، لیکن قوم عاد نے ان کی مخالفت کی، جھٹلایا اور عیب لگائے، تو پھر اللہ نے بھی جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، زبردست پکڑ کی۔ جب حضرت ہود نے ان کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بلایا اور اس پر ان کو دین و دنیا کی بلائی کے وعدے فرمائے اور نافرمانی پر دنیا و آخرت کی عذابات سے ڈرایا، تو ان کی قوم نے کہا، قرآن میں ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگوں کی جماعت نے کہا، بے شک ہم تو تجھ کو بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے رزق اور مدد کی امید کی جاتی ہے، آپ ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی سراسر بے وقوفی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ہود نے جواب دیا، فرمایا، اے قوم، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، یعنی بات ایسے نہیں ہے جیسے تم خیال کر رہے ہو اور یقین کیے بیٹھے ہو، بلکہ میں تو تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اور پہنچانا بھی صرف ایسا نہیں تھا کہ بس ذمہ داری پوری کر دی جائے، بلکہ فصیح و بلیغ اور مختصر، عمدہ، جامع کلام کے ساتھ ان کو سمجھایا اور ایسی باتوں کی طرف بلایا جن میں کوئی اختلاف اور التباس، اضطراب نہیں تھا، اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے پر اکسایا اور خوب اپنی قوم پر شفقت و نرمی نچھاور کی، اور سب باتوں کے باوجود کسی اجر و انعام کے طلبگار نہ ہوئے، بلکہ محض خالص رضا الہی اور اپنی قوم کی بلائی کو پیش نظر رکھا، اور اجرت و معاوضہ کی امید صرف اللہ سے رکھی، اس لیے کہ دین و دنیا کی تمام بلائی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے اور سب میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں خطاب کیا، اے قوم، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے کہ تم صحیح غلط کو تمیز کر سکو اور سمجھ سکو کہ میں تم کو اس واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں جس کی گواہی تمہاری فطرت و طبیعت بھی دے رہی ہے، جس پر تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ فطرت و طبیعت وہی دین ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا گیا، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والی ساری مخلوق تباہ و برباد ہو گئی۔ لہٰذا خبردار، میں بھی تم کو اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کی امید میں صرف اللہ سے رکھتا ہوں جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ایک دوسرے نبی کی اس بات کی تائید ایک مومن نے کی اور کہا، اے قوم، جو شخص تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اس کی اتباع کر لو، اور اتباع کرنے والے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کا جواب دیا، کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی تو ہمارے لیے کوئی خلاف عادت، عجیب اور انہونی چیز نہیں لایا جو آپ کی سچائی کی گواہی بن سکے، لہٰذا ہم ایسے آدمی نہیں ہیں کہ محض تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں، اور جب کہ تو نے اپنی بات پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں کی اور کسی برہان سے بھی اس کو مضبوط نہیں کیا، بس ہم تو تجھ کو تیرے خیال میں مجنون سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہمیں یہ لگتی ہے کہ ہمارے بعض معبود تجھ پر غصہ ہو گئے ہیں، جس سے تیری عقل اڑ گئی اور جنون تجھ کو لاحق ہو گیا ہے۔ تو پھر حضرت ہود نے ان کو جواب دیا،
کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں جن کو تم نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھا ہے۔ پھر تم سب میرے خلاف ہر طرح کے مکر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ حضرت ہود نے ان کے لیے حد بندی فرمائی اور ان کے معبودان باطلہ سے برات ظاہر کی اور ان کی قباحت و شناعت بیان کی اور واضح کر دیا کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ صرف پتھر ہیں، جو پتھر کا حکم وہ ان کا حکم، جو پتھروں سے کام ہوتا ہے وہ ان سے ہو سکتا ہے۔ تو بس اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ مدد کر سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو میں ان سے بری ہوں، ان پر لعنت کرتا ہوں۔ لہٰذا تم سب اپنے معبودوں کے ساتھ بھی مل کر میرے خلاف جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو اور مجھے سنبھلنے کا موقع بھی مت فراہم کرو۔ تم جس کو بھی اپنے ساتھ میرے خلاف شامل کر سکتے ہو اور اس کی مدد حاصل کر سکتے ہو کر لو اور مجھے ایک گھڑی مہلت نہ دو، بلکہ پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور تمہاری طاقت کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، بلکہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور نہیں ہے کوئی جاندار چیز مگر اس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اس کی حمایت و تائید مجھے حاصل ہے۔ پھر اس ذات پر اعتماد ہے جس کی طرف جو بھی آس لگائے اور متوجہ ہو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے اس خالق کے سوا کسی مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کے سوا کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکاتا، بلکہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور حضرت ہود کا یہ چیلنج دینا اور دوسروں کو عاجز کر دینا ہی ان کی دلیل و معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ خود جہالت اور گمراہی کی وجہ سے غیر اللہ کی پرستش و پوجا پات میں منہمک تھے، اور پھر وہ قوم حضرت ہود کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ بال تک بیکا نہ کر سکی۔ تو یہی حضرت ہود کے سچا ہونے کی دلیل و برہان تھی اور قوم کے خیال و مذہب کے بتلان پر دلیل تھی۔ حضرت ہود کی قوم سرکش نے جواب دیا تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ہی آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کا کہا مان لیا تو گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ تو انہوں نے اس بات کو بعید از خیال و حقیقت سمجھا کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے، اور یہ شبہ و اعتراض اکثر نئے اور پرانے جاہل لوگ کرتے آئے ہیں۔ جیسے قرآن فرماتا ہے، کیا لوگوں کو اس بات میں تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ اے پیغمبر تو لوگوں کو ڈرا، اور فرمایا اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے صرف اسی بات نے روکا کہ کہنے لگے کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور اطمینان کرتے تو ہم آسمان سے ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی ان کو فرمایا، کیا تم کو تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف ایک آدمی پر وحی آ گئی جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ یعنی یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت سونپے۔ تو حضرت ہود کی قوم کہنے لگی، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بعید ہے اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری بہت زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایک انسان ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہود نے کہا، پروردگار میری قوم والے مجھے جھٹلاتے ہیں، اس پر میری مدد فرما۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ قیامت کو جھوٹا سمجھتے تھے اور بعید از حقیقت جانتے تھے، اور جسموں کے مٹی ہڈی ہو جانے کے بعد ان کے اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بہت بعید بات ہے، بہت بعید بات ہے، یعنی اس وعدے کا پورا ہونا مشکل ہے، دور ہے، بلکہ زندگی تو صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی ایک قوم ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے اور بس، اور یہی خیال و اعتقاد کمیونسٹ اور دہریہ لوگوں کا ہے۔ اور زندیقوں میں سے بعض جہلا بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ ماؤں کے رحم انسانوں کو اگل دیتے ہیں اور زمین کے رحم اس کو نگل لیتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آج کل کے ہندو لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر اسی جہان دنیا میں 36,000 سال بعد واپس آ جاتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جھوٹ، کفر، جہالت، گمراہی اور باطل اقوال اور فاسد خیال ہیں، جن کی کوئی دلیل و برہان نہیں
بے سروپا چیزیں ہیں۔ یہ کافر طبقے اپنی ان بیہودہ باتوں کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر فاسق عقل و ہدایت سے ناآشنا ہیں، جیسے قرآن مقدس بھی فرماتا ہے، اور وہ لوگ ایسے کام اور باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس سے وہ راضی ہو جائیں اور جو کام وہ کرتے تھے یہ بھی کرنے لگے۔ تو الغرض قوم ہود بالکل حضرت ہود کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور اپنی عمارتوں اور دوسری آباد کاری میں لگے رہے۔ تو پھر حضرت ہود ان کو اپنے آواز میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم ہر بلند جگہ میں بلند و بالا عمارتیں محلوں کی طرح بناتے ہو؟ یہ سب تم بیکار عبث کام کر رہے ہو، اس لیے کہ تم کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، محض اپنی شان و شوکت اور اپنی بڑائی کے لیے بنا رہے ہو۔ اور یہ عظیم خیموں میں رہا کرتے تھے جن کو حد سے بڑھانے اور شان و شوکت اور اپنی بڑائی کے لیے بلند کرنے پر حضرت ہود نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور ان خیموں کے ستون بھی انتہائی عظیم الشان ہوا کرتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کیا حشر کیا عاد کے ساتھ جو ارم ہیں اور وہ بلند ستونوں والے تھے، ان کے مثل علاقوں میں کوئی نہیں پیدا کیے گئے، اور یہ عاد پہلے عاد ہیں جن کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے جو یہ خیال کیا ہے کہ ارم شہر سونے چاندی کا ہے اور وہ شہروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے اور خطا کی ہے، اور ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور قرآن میں ان کے متعلق فرمان ہے، اور تم مسانے یعنی کارخانے بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو۔ تو یہ جو حضرت ہود کی قوم کے متعلق فرمایا، اس سے مراد یا تو محلات ہیں، یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہ ہیں، یا موت سے حفاظت کے لیے بڑے مضبوط محفوظ قلعے ہیں، اور یہ تم لوگ اس لیے بناتے ہو تاکہ ان گھروں میں طویل طویل زمانہ آباد رہو گے۔ قرآن آگے فرماتا ہے، اور اے قوم ہود، تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اور قوم عاد نے اپنی کفریہ باتوں میں سے یہ بھی حضرت ہود کو کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے آئے ہیں؟ پس تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی کہ آپ ہمارے پاس اس لیے یہ دعوت و تبلیغ لے کر آئے ہیں کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد اور ان کے طریقے کی مخالفت کریں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بس اگر آپ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں تو اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہم پر عذاب و رسوائی لے آ، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے اور نہ آپ پر ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق و حمایت کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہم پر برابر ہے، یہ صرف پہلے لوگوں کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب وغیرہ نہیں آئے گا۔ حضرت ہود نے جواب مرحمت فرمایا، بے شک تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے شرک کی گندگی اور غضب واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے آباء نے گڑھ لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی؟ بس عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی تم اپنی مذکورہ کفریہ بات کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور غصے اور بڑائی کے مستحق ہو چکے ہو، جس پر تم اور تمہارے آباء مصر ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی۔ تو پس کیا تم لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مقابلہ کرتے ہو، اپنے بتوں کو اس کے ساتھ شریک کر کے جن کو تم نے خود تراشا ہے اور پھر ان پر خود ہی معبودوں کا نام در دیا ہے، اور توحید کی حق بات کا تم انکار کرتے ہو اور باطل بات پر ہر ڈرم ہو چکے ہو۔ بس اب برابر ہے، تمہارے کرتوتوں سے میں تم کو ڈراؤں یا نہ ڈراؤں۔ اب تو اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کرو جو تم کو پکڑنے والا ہے، وہ عذاب جو تم سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور وہ رسوائی جو دور نہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، ہود نے عرض کیا، پروردگار میری مدد کیجیے اس بات کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان قریب وہ پشیمان ہو جائیں گے۔ پھر ان کو چیخ نے آ پکڑا بطور عذاب حق کے ساتھ، پھر ہم نے ان کو کوڑا بنا ڈالا، بس اللہ کی رحمت سے ظالم کے لیے دوری ہے۔ اور فرمایا، قوم ہود کے لوگ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ بس جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ، اگر تو سچے میں سے ہے۔ تو ہود نے کہا، عذاب کے آنے کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے تو جو دیا گیا ہے وہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی بستیوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسات کرے گا، نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔
یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے ان کے ہلاک کرنے کی خبر دی اور کئی جگہ بیان فرمائی ہے، جن میں سے کچھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے رحمت سے نجات دے دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ ڈالی، اور وہ واقعی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور فرمایا، جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی جانب سے نجات دے دی۔ اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں، بلکہ ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی ہے۔ اور یہ تھے عاد، جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور اس کے سوا رسول کی نافرمانی کی، اور ان کے برعکس ہر سرکش ضدی کے حکم کی اتباع کر لی۔ اور اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار کی گئی، اور قیامت کے دن بھی خوب پھٹکار برسے گی۔ خبردار، بے شک عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، بس عاد کے لیے جو ہود کی قوم ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور فرمایا، پھر ان کو حق کے عذاب کے ساتھ چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کو کوڑا بنا ڈالا، بس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور فرمایا، پھر انہوں نے اس ہود کو جٹلایا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا پروردگار زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال ان کی ہلاکت کی تفصیل کچھ یوں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی بستیوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسات کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ان کی عذاب کا ابتدائی مرحلہ تھا، اور یہ لوگ خشک و قحط سالی میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پانی طلب کیا۔ پھر انہوں نے بادل کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ رحمت کی بارش ہے، جبکہ وہ عذاب کی بارش تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے بھی یوں فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے، اور ان کا عذاب کو مانگنا ان کا یہ قول ہے۔ بس اے ہود، جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اور اس مقام پر مفسرین وغیرہ نے وہ بات بھی ذکر کی ہے جو محمد بن اسحاق بن یسار نے نقل فرمائی ہے، جب قوم ہود نے ہر بات کا انکار کر دیا سوائے کفر باللہ کے، تو باران رحمت کو ان پر 3 سال تک روک دیا گیا، اور وہ بڑی مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس زمانے میں ان کافر لوگوں کو بھی اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو وہ بھی اللہ ہی سے اس مصیبت سے رہائی کی دعا کرتے تھے، اور اس کے حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ رسم و رواج ان کے ہاں مشہور تھا۔ اور اس وقت حرم کعبہ کی جگہوں میں قوم امالیک مقیم تھی، اور یہ قوم املیک بن لاوزین سام بن نوح کی اولاد تھی، اور اس وقت ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تھی جس کا نام جلحظہ بنت خیبری تھا۔ تو خیر، قوم عاد نے بھی اس معروف طریقے کے مطابق تقریباً 70 آدمیوں کا وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا، تاکہ یہ وفد وہاں پہنچ کر اپنی قوم کے لیے بارش کی طلب کرے۔ تو یہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس مکہ کی عام آبادی میں پہنچا اور اس کے ہاں ٹھہر گیا، اور 1 مہینہ تک قیام پذیر رہا۔ وہاں شراب نوشی اور ہر طرح کی عیش و عیاشی چلتی، یہاں تک کہ معاویہ بن بکر کی 2 رقاصہ لونڈیاں تھیں، وہ ان کو برہنہ ہو کر رقص دکھلاتی، اور اس طرح عیش و عشرت میں 1 مہینہ پورا کر دیا۔ اور جب ان کا قیام معاویہ کے پاس طویل ہو گیا تو معاویہ کو ان کی واپسی کی فکر لاحق ہوئی، لیکن ان کی قوم پر رحم آ گیا اور ان کو لوٹنے کا کہنے سے شرم و حیا کی۔ آخر اس نے کچھ ان کے متعلق شعر بنائے جس میں اشارتاً ان کو لوٹنے کا کہا گیا تھا۔ وہ شعر اس نے باندیوں کو دیے کہ ان کو اپنے گانے میں سنائیں۔ خبردار اے قیل، تجھ پر افسوس ہو، کھڑا ہو کچھ نرمی اختیار کر، شاید کہ اللہ ہمیں بادلوں کی سخاوت دے اور وہ بادل عاد کی زمین کو سراب کر دیں۔ بے شک قوم عاد ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بات بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے پس ہم امید نہیں رکھتے، نہ ان کے کسی بوڑھے کی، نہ ان کے کسی بچے کی زندگی کی۔ اور کبھی ان کی عورتیں بھی بہت اچھی صحت والی تھیں، اب ان کی عورتیں بھی خوب ایام ماہواری والی ہو گئی ہیں، اور ان کے مویشی جانور بھی سوکھے گراتے ہیں، اور آج کے لیے خیر کے کسی حصے کی خوف و پرواہ نہیں کی جاتی، اور تم یہاں اپنی خواہشات اور چاہتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں ہو۔ تمہارے دن، تمہاری راتیں تمام اسی میں گزرتے ہیں۔ بس قوموں کے وفود میں سے ایک تمہاری قوم کا وفد ہے جو نہ مبارکبادی کا مستحق ہے نہ کسی سلامتی کا۔ پھر قوم والے یہ اشعار سن کر متنبہ ہوئے کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور پھر حرم کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور ان کا بڑا دعا کرنے والا وہ قیل بن عنبر تھا۔ تو اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ،
پھر آسمان سے کسی غیبی منادی نے ندا دی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ وکیل نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خوب بارش والا بادل ہے۔ پھر کسی منادی نے ندا دی تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے اور تو نے قوم عاد میں سے کسی فرد کو باقی نہیں چھوڑا، نہ کوئی والد چھوڑا نہ والدہ، مگر تو نے اس کو تباہ و ضائع کر دیا۔ سوائے بنی لونیا حرمت کے، یعنی صرف عاد قوم میں سے اس مذکورہ قبیلے کے لوگ بچ گئے ہیں کیونکہ یہ مکہ میں مقیم تھے۔ تو جو عذاب ان کی قوم کو پہنچا یہ اس عذاب سے بچ گئے، اور راوی فرماتے ہیں کہ جو اس بچی ہوئی قوم کے افراد تھے ان کی ہی سی نسل سے عاد آخری یعنی دوسرے عاد ہیں۔ تو ادھر اللہ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہانک دیا، جو سیاہ بادل ان کے نمائندے قیل بن امبر نے منتخب کیے تھے، جبکہ ان میں ہولناک عذاب تھا، یہاں تک کہ بادل قوم عاد کی مغیث نامی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانا شروع کر دیں اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسات کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی لگا رکھی تھی، اس میں ایسی آندھی ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ لیکن ان افواہوں کے اندر ایک عورت نے صحیح بات کو سب سے پہلے سمجھ لیا اور پہچان گئی کہ یہ تو عذاب اٹھائے ہوئے بادل ہیں۔ اس عورت کا نام مہد تھا، تو جب اس نے یہ دیکھ لیا تو چیخو پکار کی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا اے مہد تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا میں نے اس بادل میں آندھی دیکھی ہے جو آگ کی طرح ہے، اور اس کے آگے آگے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکار رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ان پر یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رکھی، اور وہ بھی مسلسل رہی، اور اس نے قوم عاد کے یہاں کسی فرد کو جیتا نہ چھوڑا۔ لیکن حضرت ہود اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر ایک حزیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو کچھ ذرہ بر عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ کے عذاب کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کی خالیں نرم پڑ گئی تھیں اور دلوں میں خشیت خدابندی کی لذت پا رہے تھے، اور قوم عاد پر آندھی آسمان و زمین کے درمیان تباہی مچا رہی تھی، پتھروں سے ان کے دماغ نکال رہی تھی۔ امام احمد نے بھی اپنی سند میں اس قصے کی مثل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ حارث ابن حسان سے مروی ہے کہ میں علا بن حضرمی کی کسی بارے میں شکایت کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکلا، تو مقام ربضہ میں جب پہنچا تو وہاں بنی تمیم کی ایک بڑھیا راستہ گم کیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ کے بندے، مجھے رسول اللہ سے کوئی حاجت ہے کہ آپ مجھے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو سوار کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو مسجد لوگوں سے بڑی ٹھاٹھیں مار رہی تھی، اور وہاں ایک سیاہ جھنڈا لہرا رہا تھا، اور بلال تلوار لٹکائے حضور کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اکٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور حضرت عمرو بن عاص کے لشکر کو کسی محاذ پر بھیج رہے ہیں۔ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی آپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، تو مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے داخل ہو کر سلام کیا تو حضور نے پھر پوچھا کہ تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی مسئلہ درپیش ہے کیا؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں، ہماری ان کے خلاف جنگ تھی، اور اب میں آ رہا تھا کہ ان کی بڑھیا پر میرا گزر ہوا جو وہاں جدا ہوئے بیٹھی تھی، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کو سوار کر کے آپ تک پہنچا دوں، تو اب وہ دروازے پر موجود ہے۔ تو حضور نے اس کے آنے کا حکم فرمایا۔ وہ داخل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ ہماری اور بنی تمیم کے درمیان جنگ سے کوئی رکاوٹ بنا دیں تو اچھا ہو، اور اس کے لیے بہانہ صحیح رہے گی کیونکہ وہ ہماری طرف ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو جس بڑھیا کو اٹھا کر لایا ہے بس اسی کے ساتھ فیصلے کی کامیابی سمجھ، یعنی اسی کو میں فیصل بنا دیتا ہوں۔ تو بڑھیا بولی پھر آپ کا یہ پریشان آدمی پریشان نہ رہے گا، طنز کیا۔ تو میں نے کہا میری پہلی ہی بات ہے، میں نے اس بڑھیا کو عزت دی ہے اور اس کو ویران جگہ سے اٹھا کر لایا ہوں اور اس کو موت کے منہ سے بچایا ہے۔ تو جب میں اس باندی کو اٹھا رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ہی خلاف مدعی بن جائے گی، بس میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ عاد کے وفد والے کی طرح ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ عاد کا وفد کیا تھا؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کیا قوم عاد قحط میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے اپنا نمائندہ قیل اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو بھیجا، تو یہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ وہاں ان کو معاویہ کی 2 باندیاں گانا سناتی تھیں جن کو جراتان کہا جاتا تھا۔ پھر جب مہینہ گزر گیا تو یہ جبل تہامہ کے پاس گیا اور وہاں دعا کی اے اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کی دوا و علاج کروں، اور نہ کسی قیدی کے پاس آیا کہ اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤں۔ اے اللہ عاد کو سیراب کر جیسے پہلے آپ کرتے تھے۔ تو اس نے یہ دعا مانگی اور ادھر بادل چھا گئے۔ پھر ندا آئی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو اس نے سیاہ بادلوں کی طرف اشارہ کیا تو پھر آواز دی گئی ان کو ہلاکت و تباہی کے ساتھ لے لے، اور اب تو نے عاد کے کسی فرد کو تباہی سے باقی نہ چھوڑا۔
راوی کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان پر آندھی صرف اتنی سی بھیجی گئی تھی جتنی میری اس انگوٹھی میں سے گزر جائے، لیکن پھر بھی وہ تہس نہس ہو گئے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث سچ ہے، اور اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مرد یا عورت اپنے کسی مقاصد اور نمائندے کو بھیجتے تو یہ کہتے تھے کہ عاد کے نمائندے کی طرح نہ بننا،